ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ناظرین اکرام، آج کل الیکٹرانک میڈیا پر یہ خبر کثرت سے وائرل ہو رہی ہے کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کے ظلم و تشدد جو کہ جہیز کے سلسلے میں تھا اس سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کی۔ تو لہذا یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا اسلامی نقطۂ نظر سے پھر خودکشی کیا ہے، پھر یہ اس کے اسباب کیا ہیں، پھر اسلام میں جہیز کے حوالے سے شرعی رہنمائی کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو جو خودکشی کے واقعات ہیں، مختلف لوگ مختلف اسباب سے ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر خودکشی کر بیٹھتے ہیں، لیکن آج یہاں ہم مختلف لوگوں کی نہیں بلکہ جہیز کے حوالے سے جو لڑکیاں ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتی ہیں، اپنی جان لے لیتی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ عام طور پر جو ہے نا، یہ شوہر کو اس کا ذمہ دار کھڑا کیا جا رہا ہے کہ شوہر جہیز کے حوالے سے بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے، جس کی بنا پر لڑکیاں جو ہے خودکشی کر لیتی ہیں۔ یقیناً یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن صرف یہ ایک ہی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خودکشی کی جائے۔ اس میں جو ہے نا، اگر ہم غور و فکر کریں گے تو جہاں شوہر زیادہ اس کے اندر خودکشی کا ذمہ دار نظر آتا ہے، وہیں ایک حوالے سے ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ اور خود لڑکی بھی جو ہے نا اس کی ذمہ دار ہمیں نظر آتی ہے۔ شوہر چونکہ جو ہے ظلم و تشدد کر رہا ہے اور زیادتی کرتا ہے لڑکی پر، تو لہذا جس کی وجہ سے لڑکیاں تنگ آ کر اپنی زندگی کھو بیٹھتی ہیں۔ قرآن کریم میں شوہر کے حوالے سے قرآن کریم میں یہ بات بتلائی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں، مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ یعنی قوام کا مطلب کیا ہے؟ قوام کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں کے نگران کار ہیں، محافظ ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شوہروں کو عورتوں کا نگران کار اور ان کے ضروریات کا انتظام کرنے والا اور ان کا محافظ قرار دیا۔ تو لہذا شوہر کا مقام یہ ہے۔ تو لہذا ہم آج کل کے جو شوہر ہیں، وہ اپنے قرآن نے اور اللہ رب العزت نے اور شریعت نے انہیں جو مقام دیا ہے، اپنا وہ مقام بھلا بیٹھے، محافظ کے بجائے خود وہ اپنی بیویوں کی جان لینے کا سبب بن بیٹھے۔ اور چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ بیویوں کا انتظام کرتے، لیکن جو ہے نا پھر وہ خود بیویوں سے جہیز کے حوالے سے یا جو ہے جوڑے کی رقم کے حوالے سے بیویوں سے خود مال طلب کرنے لگے اور مانگنے لگے۔ اللہ نے جس کو دینے والا بنایا تھا وہی جو ہے نا مانگنے والا بن گیا، اللہ نے جس کو غنی بنایا تھا وہ فقیر بن گیا۔ تو لہذا یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے اور شوہروں کے لیے بڑی جو ہے نا رسوائی کی جو ہے نا بات ہے۔ لیکن چنانچہ یہ جہیز کا رواج جو ہے یہ کہاں سے پڑا، اس کا پس منظر کیا ہے، مسلمانوں میں یہ لعنت آئی کہاں سے ہے؟ شریعت اسلامیہ میں تو جہیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کا نکاح فرمایا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مہر ادا کرنے کے لیے کیا تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس رقم تو نہیں ہے، ایک زرہ ہے جو جنگی لباس ہوا کرتا تھا، تو لہذا زرہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اسے بیچ دو۔ تو چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا، جس کی رقم 480 درہم جو ہے نا حاصل ہوئی۔ تو سرکار نے اس رقم کا کچھ حصہ جو ہے نا ابو بکر، بلال اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ جا کر ضروریات زندگی گھر کا سامان لے آؤ۔ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ رقم دے کر کہا کہ جو ہے نا اسے جو ہے نا خوشبو وغیرہ کا انتظام کرو، اور باقی رقم محفوظ فرما دی۔ تو لہذا بی بی فاطمہ کو جو جہیز دیا گیا تھا وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے ہی دیا گیا تھا۔ تو لہذا مرد انتظام کرنے والا ہے، شریعت